اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے یہی دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات یہاں پر بتائی ہے جو حساب کے دن کو، بدلے کے دن کو، روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ کس طرح یہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان کے یہ عمل، یہ ان کے کرتوتیں، یہ ان کے کام دکھاتے ہیں کہ یہ حساب کے دن کا اور بدلے کا دن کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ تو پہلی ان کی کیا صفت تھی کہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ دھکا دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یتیموں کا حق مار لیتے ہیں، ان کا حق کھا لیتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ اور دوسرا، مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ کسی کو اتنا بھی نہیں کہتے کہ فلاں مسکین ہے، اس کو اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ اس کو کھلائیں۔ کھلانے کی کسی کو مسکین کے کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں، ان کا شوق بھی نہیں پیدا کرتے۔ خود تو کھلاتا نہیں ہے، دوسروں کا بھی شوق نہیں بڑھاتا، مسکین کو کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھتے ہیں تیسری صفت ایسے لوگوں کی جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس، یعنی ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور ویل جہنم کی ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے جہنم میں جو بہت گہری وادی ہے، اس جگہ کا نام ہے ویل۔ اور ہلاکت ہے اور افسوس ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا، نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ ہم کیا سنتے آئے بچپن سے؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت میں لے جاتی ہے، اور یہاں ہم سن رہے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی جگہ ہے۔ بڑی چونکانے والی بات ہے، بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے، بڑی ہی ڈرنے والی بات ہے کہ یہ کون سے نمازی ہیں کہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھیں ان کی بدنصیبی، نماز پڑھ کر بھی ویل اور جہنم میں ہے۔ کہیں ہماری نمازی تو ایسی نہیں ہے؟ آج ہم ان آیتوں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر ہم پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ کہیں ہماری نمازی تو ایسی نہیں ہیں، نماز پڑھ کر بھی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلی صفت وہ کون سے نمازی ہیں جو ویل میں جائیں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو اپنی نماز میں غافل ہے، نہیں فرمایا نماز میں نہیں فرمایا، جو اپنی نماز سے غافل ہے، یعنی اپنی نماز کو بھول گئے ہیں، غفلت میں ہیں۔ اور اس کے 6-7 معنی ہیں، یعنی کس طرح سے وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافقین کی صفت ہے کہ جب وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، اور جب وہ علیحدہ ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اکثر لوگوں کا دیکھیں سب کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ ہے، اب سب نماز پڑھ رہے تو چلو سب کے ساتھ گئے اور نماز پڑھ لیے، اور جب اکیلے ہے تو کوئی کسی کو نماز یاد نہیں رہتی۔ تو پہلا یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ پہلے نماز پڑھتا رہا پھر سست ہو گیا، اور یہ بھی اکثریت کی کیفیت ہے۔ کوئی ایسی آزمائش آ جائے یا مشکل آ جائے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے تو انسان اتنا نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے کہ ایک نماز اس کی نہیں چھٹتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ جو چاہتا ہے وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر نمازوں میں وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا، نماز پڑھتا رہا پھر اس کے بعد سست ہو گیا۔ تیسرا، یا تو وہ نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، اتنا اپنے نمازوں سے غافل ہے کہ اس کو وقت کا ہوش ہی نہیں ہے، جب جی چاہا پڑھ لیا، یعنی نمازوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب کیا کریں بھئی، کاروبار میں ہے، بزنس کا وقت ہے، اب اس وقت پہ نماز کو اگر نکلیں گے تو کاروبار میں نقصان ہوگا، تو کہاں یہ کریں گے، تو چلو لہٰذا عصر اور مغرب عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اب اتنا دن بھر کام کر کے سوئے تھے، اب نیند تو بہت ضروری ہے، تو اب کہاں فجر میں اٹھیں گے، تو چلو بھئی اب جب اٹھے تب نماز پڑھ لیں گے فجر کی۔ اکثریت کا یہی حال ہے، کسی کی فجر کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، کسی کی 8 بجے، کسی کی 6 بجے۔ تو کیا کرتے ہیں یہ
ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے کون؟ جو بے وقت نماز پڑھتے ہیں، جب جی چاہا پڑھ لیا نماز کو، دو نمازیں ملا کے پڑھ لی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ چوتھے نمبر پر جو تاخیر سے نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کا طریقہ ہی یہی ہے، ایک آدھ مرتبہ اس سے دیر نہیں ہوتی نماز میں، ہر روز دیکھ لیں اس کی نماز، ہمیشہ نماز میں تاخیر، لیٹ نماز ادا کرنا، اور یہ بھی منافقین کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج جب شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی اکثریت کا حال ہے۔ اتنے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں دنیا کے کاموں میں، بچوں کو کھلانے میں، پلانے میں، نہلانے میں، سلانے میں، گھر کے کاموں میں، فونوں پر، کاروبار میں، اتنے مصروف، اور پھر جب نماز کا یاد آتا ہے تو کون سے وقت؟ بالکل آخری وقت پہ، ہائے میری نماز، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پھر، اور کیا کرتے ہیں؟ اتنا وقت باقی، تھوڑا سا وقت باقی رہتا ہے، آخری وقت پہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 4 ٹھونگے ہی مارتے ہیں، اور اس میں اتنے کم وقت میں کیا نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے ایسی نمازوں میں؟ تو ایک یہ وہ لوگ ہیں جو تاخیر سے نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر یہ وہ لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی کس طرح سے نماز میں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ کچھ لوگوں کی نماز پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، بس اٹھک بیٹھک کے علاوہ ان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہی نہیں ہے۔ انسان مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کائنات کے سامنے کھڑی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، دل میں ایک محبت اور عاجزی لیے کھڑے، اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے رب کائنات کے سامنے کھڑے، بے فضول حرکت کیے بغیر ہلے ڈھلے کے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر وہ تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا اس کے معنوں پر، جو وہ پڑھ رہا ہے، کیا رکوع میں تسبیحات ہے، معنی پتہ ہی نہیں، سجدے میں وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رب کی، کس طرح سے وہ پاکی بیان کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، سوروں کا بھی بس رٹا لگا لیتا ہے، ہر سوروں میں کہیں جنت کا ذکر آ رہا ہے، کہیں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، کہیں توحید کی بات آ رہی ہے، کوئی نہیں، بس بغیر معنوں پہ غور و فکر کیے کہ بس پڑھے جاتا ہے، کوئی تدبر ہی نہیں ہے ایسی نماز میں۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہے، ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہمیں آدھی رات کو بھی اٹھ کے کھڑا کر کے ہمیں نماز کے لیے کھڑا کر دو، ہم آنکھیں بند کر کے جو پہلے تکبیر اللہ اکبر سے پڑھیں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہم آرام سے فٹ 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 پڑھ دیں گے، اتنے رٹے ہوئے ہیں ہم، یہ کوئی خشوع نہیں، کوئی خضوع نہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی معنوں کو سمجھنا نہیں۔ اور 7ویں نمبر پر نمازوں کو اس کے ارکان اور شرائط سے نہیں پڑھنا۔ اب یہاں بھی انسان کو نماز کے ارکان پتہ ہو، نماز کے شرائط پتہ ہو تو وہ پڑھے گا نا۔ دنیا کی تعلیمات لینے سے تو فرصت ملی، گھر کے کاموں سے فرصت ملیں گی تو آئیں گے نا سیکھنے کے لیے کہ نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کے شروط کیا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، یہ کس کو فکر ہے، بس پڑھ لیے بس، اور کیا ہے۔ تو نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ پورے کرنا ہے، جو اس طرح سے پورا نہیں کرتا اس کے لیے ویل ہے۔ اب نماز کی شرائطوں میں کچھ چند شرائطیں بتاؤں گی، کیونکہ اب اس کلاس کو ہم زیادہ لمبی نہیں کر سکتے، اگر ارکان اور شرائطیں ہم دیکھیں گے تو کافی کلاس ہماری لمبی ہو جائے گی۔ کچھ چند شرائطیں دیکھ لیں۔ سطر کا چھپانا شرائط ہے نماز میں، طہارت کا خیال رکھنا یہ شرائط میں سے ہے، سطر کا چھپانا اسی کو دیکھ لیں، لباس کا خیال رکھنا، بس اذان ہوئی، وضو کیا، نہ لباس کا کوئی ہوش نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اتنے غافل ہے اپنی نماز سے کہ لباس کا تک ہوش نہیں ہے کہ ساڑی میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے، پیٹ نظر آ رہا ہے، گلا نظر آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں، پتلے دوپٹے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹائٹ پیجاماز اور ٹراؤزرز پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور دوپٹہ اتنا چھوٹا کہ اگر گردن چھپاؤ تو پیچھے سے سامنے سے گلا نظر آتا ہے، گلا چھپاؤ تو پیچھے سے گردن نظر آتی ہے، کہیں کسی کے بال نظر آ رہے ہیں، لباس کا خیال ہی نہیں ہے، سطر نہیں چھپاتے۔ اور بعض لوگ جو خاص طور پہ ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ بھی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جو لوگ بستر پر ہے، چل پھر نہیں سکتے، بہت بیمار ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتے، جیسے کسی کو اگر فالج ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی ابھی سرجری جس کی ہوئی ہے یا چل پھر ہی نہیں سکتے، اللہ ان سب کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ان سے جب آپ کہیں گی نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے کہتے ہیں، تو دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہیں، بہت سہولتیں ہم سب کو دی ہیں۔ تو اگر آپ کو بیڈ پر بستر پر آپ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یعنی پیشاب آپ کے جسم پہ آ گیا ہے، آپ کے کپڑوں پر آ گیا ہے، آپ کے بستر پر، اتنی جگہ کو، اتنے حصے کو دھو لیں، اور اس کے بعد وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں، اگر وضو نہیں کر سکتے تو وہیں بیٹھے بیٹھے تیمم کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ جتنا آپ صاف کر سکتے ہیں اتنے حصے کو، اتنی جگہ کو صاف کر لیں، جو نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور کئی خواتین کے بھی یہی وجوہات ہوتے ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے کے پیشاب سے اگر آپ کے جسم پر اس بچے کا پیشاب ہو یا آپ کے کپڑوں پر تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بس آپ اتنا حصہ دھو لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے جسم پر پیشاب کے چھینٹے آئے ہیں تو اتنے حصے کو دھو لیں، کپڑے پہ آئے ہیں تو اس کپڑے کے اتنے حصے کو دھو لیں یا کپڑے بدل لیں۔ لیکن نماز پڑھنا ضرور ہے جب تک عقل ہے، انسان کو نماز سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ایون اگر کئی لوگوں کو پیشاب کے جو تھیلیاں لگی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے وہ لیٹ کر پڑھیں؟ نماز تو پڑھنا ہے، صاحب عقل ہے، سانسیں چل رہی ہیں، عقل ہے، فہم ہے، اور بس یہ کہہ کے بیٹھ جانا کہ طہارت نہیں اور نمازیں چھوڑ دینا، یہ درست بات نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، صرف بستر پر بیٹھے ہیں، اور اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں، آپ ان کو بتائیں کہ اگر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اگر وضو کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے تو تیمم کر کے پڑھ لیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ نجاست کہیں لگی ہوئی ہے بستر پر، کپڑے پہ، تو اتنے حصے کو، اس جگہ کو صاف کر لیں۔ اسی طرح اگر ارکان میں دیکھیں ہم، ارکان الصلاۃ جو ہے 14 ہے، اس میں سے کچھ چند بتاؤں کہ جب انسان رکوع کر کے اٹھے تو جب رکوع سے اٹھے تو مکمل طور پر کھڑا ہو۔ پتہ نہیں یہ کون سی جلدی ہم پر طاری ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ایسے ٹھونگے مارتے ہیں کہ یہاں رکوع کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ارکان الصلاۃ میں سے ہے کہ رکوع کے بعد مکمل طور پر آرام سے ذرا کھڑے رہیں کہ ہر جوڑ برابر اپنی جگہ پر تو آ جائے۔ اور اسی طرح ارکان میں یہ بھی ہے کہ سجدہ 7 جوڑوں پر ہو۔ اب جو لوگ یہ کتے کی طرح سجدہ کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کتے کی طرح کوئی سجدہ نہ کریں، اپنے دونوں بازو زمین پر بچھا کر۔ اکثریت کا سجدہ انڈیا پاکستان میں یہی ہے، سمیٹ کر سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس حدیث کو آپ کیسے فالو کریں گی؟ جو لوگ سمیٹ کر اپنے ہاتھوں کو بالکل بچھا کر سجدہ کرتے ہیں، کیا واقعی اس سجدے کی حالت میں ان کے 7 جوڑ زمین کو لگ رہے ہیں یا 7 سے زیادہ لگ رہے ہیں؟ تو نہ شرائط کا خیال ہے، نہ ہی ارکان کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ہی نماز کو اس میں ارکان میں ہے کہ انسان اطمینان سے نماز پڑھے۔ کہاں ہے اطمینان؟ بس جلدی اتنی دھاری ہوتی کہ بس یہاں نماز ختم کریں اور جا کے دوسرے کام کریں، یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز کاموں میں آسانی پیدا فرماتی ہے۔ نماز سے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے، نماز سے وقت میں برکت آتی ہے۔ نہیں، لیکن ہمیں تو کام دیکھنا ہے اپنا، وقت ضائع ہو جائے گا، بس جلدی جلدی پڑھیں اور بھاگیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ ایک بار دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں یہاں پر، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اس میں 7 چیزیں شامل ہیں۔ ایک، سب کے سامنے تو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن جب اکیلا ہو تو نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرا، یہ وہ شخص ہے کہ نماز پڑھتا رہا پھر سست ہو گیا۔ اور تیسرا،
اپنے وقت پر نہیں پڑھتا ہے نماز، جب جی چاہے پڑھ لیتا ہے، اور چوتھا تاخیر کر کے، اس کا عادت ہی ہے کہ ہر نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے، پانچواں خضوع اور خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، چھٹا یہ کہ تدبر نہیں، اس کے معنوں پر کوئی غور و فکر نہیں، اور لاسٹ میں ساتواں ارکان اور شرائط کا وہ خیال نہیں کرتا، اس کے ساتھ اپنی نماز کو ادا نہیں کرتا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اب ہر کوئی اپنا جائزہ لیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور میدان حشر میں بڑی خوشی خوشی سے جائیں گے اور ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، کتنی رسوائی ہوگی۔ کیا موقع ملے گا دوبارہ آ کر پھر سے نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو بھی ہے وقت ہم سب کے پاس، آج سے اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ اگر ہم آرام سے بھی اپنی نماز پڑھیں نا، اگر 4 رکعت اگر ہم پڑھ رہے ہیں، 8 سے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 10 منٹ نکالنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے ہمیں؟ 8 سے 10 منٹ تو بس ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، منہ ہاتھ دھوئے، برش کیے، کنگھی کیے، 8-10 منٹ یوں ہی نکل جاتے ہیں اس میں تو، اور نمازوں کو اتنا ہلکا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کی زندگی نمازوں کے حساب سے چلتی ہے، نمازوں کے وقت سے اس کی پورا ٹائم ٹیبل دن کا اس کا نمازوں کے حساب سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے تو وہ یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ بھئی اگر میں عصر کے وقت شاپنگ کے لیے نکلوں گی تو مغرب راستے میں ہو جائے گی، اور کہیں پڑھنے کا بھی انتظام نہیں ہے، وضو بھی نہیں کر سکتی میں، تو بھئی لہٰذا مغرب پڑھ کے ہی میں نکلوں گی، تاکہ عشاء کا تو وقت ہوتا ہے، تو گھر آ کے عشاء بھی ادا ہو جائے گی، مغرب پڑھ کر نکلوں گی۔ یا پھر اگر میں عصر پہ نکل رہی ہوں تو ہاں نماز کا تو انتظام ہے، شاید وضو کا نہ ہو انتظام، تو بھئی میں وضو کر کے ہی نکلوں گی۔ تو دیکھیں، ایک شاپنگ کے لیے بھی ایک بندی نکل رہی ہے تو وہ پورا پلان کر کے نکل رہی کہ مغرب میری راستے میں ہوگی تو مجھے وقت ملے گا کہ نہیں، جگہ ہے کہ نہیں، وضو کا وہاں پہ کوئی انتظام ہوگا کہ نہیں، اس حساب سے پھر وہ اپنی شاپنگ کی پورا ٹائم ٹیبل بنائے گی۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی صفائی کر رہے ہیں ہم، یا کوئی ہم کھانے کی ڈش تیار کر رہے ہیں، تو وہ نماز کو دیکھ کر ہم پورا اس کا ٹائم ٹیبل ہم بنائیں گے کہ اگر میں یہ ہنڈیا اب شروع کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور یہ ہنڈی میری پکے گی نہیں، یہ کھانا میرا تیار نہیں ہوگا، تو لہٰذا یا تو میں اس کو اور پہلے شروع کر لوں پکانا، یا پھر رک جاتی ہوں، بھائی پہلے نماز پڑھ لوں ٹائم پر، پھر اس کے بعد یہ اپنی صفائی کا کام، اپنے پکانے کا کام کروں گی۔ تو دیکھیں، ایک مومن کی زندگی نا نماز کے حساب سے، اس کے ٹائم کے حساب سے چلتی ہے۔ اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو نماز کے ساتھ آپ سیٹ کریں۔ اگر آپ جاب بھی ہے تو اس حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ آپ اکثر لڑکی ہیں میک اپ اور مہندی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، قضا کر لیں گے، اور آس پاس والے بھی اللہ ہدایت دے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، قضا کر لینا۔ ان کے لیے نماز کوئی یعنی ایک بڑی معمولی سی چیز ہے، چھوڑ دیتے ہیں نماز، کس لیے؟ میک اپ اور مہندی کے لیے۔ نماز چھوڑنا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، بہت ہلکا لیتے ہیں۔ تو وہی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کرنی چاہیے تھی، اس کی رضا حاصل کرنے، اس کو خوش کرنے، اس کو دکھانے کے لیے۔ اب یہاں اپنی نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کو چاہیے نا ان ریٹرن۔ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے وہ کوئی دنیا کا فائدہ چاہتا ہو، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو، اسی لیے بڑا نمازیں پڑھ پڑھ کے سب کو دکھا رہا ہے۔ یا ہو سکتا ہے لوگوں کی نظروں میں متقی، نیک، نمازی کہلوائے کہ بھئی لوگ دیکھ کر کہے کہ بھئی واہ بھئی کیا نمازی ہے، نماز ایک نہیں چھوڑتا۔ یا پھر شہرت کے لیے، یا کوئی تعریف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور یہ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، یہ اصغر ہے، شرک اصغر ہے، یعنی اس پر جنت تو حرام نہیں ہے، یہ اپنی سزا کو بھگت کر آخر میں جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ شرک اکبر کرتے ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جنت ان پر حرام ہے۔ لیکن یہ دکھاوے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کریں گے، اور جو کوئی لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا دنیا میں بھی اس کی سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے پاس گئے اور صحابہ بیٹھے بات کر رہے تھے، دجال کے بارے میں وہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کو مجھے دجال سے زیادہ خوف ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے؟ پوشیدہ شرک، شرک خفی۔ کہا کہ آدمی نماز اس لیے نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز کو اس لیے مزین کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو دکھائے۔ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے دکھاوے کی نماز پڑھنا۔ اور یہ حدیث بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا ان میں یہ 3 لوگ شامل ہیں جن کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان تمام نعمتوں کو پہچانے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے تو شہید ہوا، تجھے بہادر کہا جائے۔ بس دنیا میں لوگ تجھے بہادری کہتے تھے، دنیا میں تجھے بہادری کہا گیا، اب تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اور پھر حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا عمل اس کا تھا، شہید ہونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن نیت درست نہیں ہونے کی وجہ سے، اس میں ریاکاری اور دکھاوا آنے کی وجہ سے یہ نیک عمل اسے ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں لے گیا۔ اسی طرح دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ جو دین کا علم حاصل کیا اور پھر دوسروں کو وہ علم سکھایا، اور جس نے قرآن پڑھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ اپنی وہ نعمتوں کو پہچانے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا تیری رضا کے لیے میں نے علم سیکھا اور سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تجھے قاری کہا جائے۔ اور پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص، مالدار شخص کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ اللہ میں نے دن رات خرچہ کیا، تیری رضا کے لیے میں نے ہر جگہ خرچ کیا مال۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا۔ تو دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے نیک عمل ہیں، جہاد ہے اور علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے کیا انجام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم تو عبادتوں میں چھوڑیں، ہمارا تو یہ حال ہے، عبادتیں تو عبادتیں، روزمرہ کی زندگی میں ہمارے دکھاوے نہیں ختم ہوتے، ہماری شادیوں میں دکھاوے، ہمارے دعوتوں میں دکھاوے، ہمارے لباس میں، ہمارے زیورات میں، ہمارے گھروں میں، ہر چیز میں تو ہم دکھاوا کرتے ہیں۔ جب تک یہ دکھاوا نہ کر لیں نا تسلی ہوتی ہی نہیں ہے، بس ہر چیز کو بس لوگوں کو دکھانا ضرور ہے ہم نے، ورنہ جیسے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو نہ تو دکھاوے کی عبادت کرنا ہے، نہ ہی اور کسی چیزوں میں دکھاوا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی اور عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو دیکھ لیں اب اگر اس سے بچنا ہے تو کیسے بچیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سننے والے چھوٹے بڑے سب لوگوں کو اس کے عمل کا آگاہ کر دیتے ہیں، اس کے عمل کے بارے میں سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کتنا ہوتا ہے نا شیطان کے وسوسے کی، ہم تھوڑا سا بھی کوئی کام کر لیتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں۔ تو اب ہم سب اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کی چیکنگ ہم کریں،
جس کسی میں بھی یہ خباثت ہے کہ وہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو، مجھے سرائے، اور جیسے اکثر ہوتا ہے نا میں اتنے دین کے کام کری، لوگ ایسے باتوں باتوں میں اپنی جو عبادتیں ہیں یا اپنی جو اچیومنٹس ہیں بتا دیتے ہیں کہ میں تو دین کے اتنے کام کرتی ہوں، میں تو اتنے گروپس چلاتی ہوں، میں تو فلاں جی پی ایل، میں تو ہیڈ جی پی ایل، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں، دکھاوا کر دیتے۔ اور اسی طرح دیکھیں میں تو تہجد کی نماز بڑی پابندی سے پڑھتی ہوں، کبھی میری تہجد نہیں چھٹتی۔ اور جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اپنے نام کے ساتھ الحج لگا لیتے ہیں، ہر عبادتوں میں دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اس کو بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو 4 میں آپ کو یہاں پہ پوائنٹس بتاؤں گی۔ سب سے پہلی چیز، اگر لگتا ہے کہ میں اگر کوئی عمل کر رہی ہوں تو اس میں دکھاوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا، اس کا انجام کو یاد کریں کہ آخرت میں دکھاوا کرنے والوں کا کیا انجام ہے۔ وہاں پہ آخرت میں رسوائی ہے اور جہنم میں ان کو گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، تو وہاں کے اس انجام کو یاد کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا، دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، اور اس کی دنیا میں کیا سزا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اپنی لوگوں کو دکھائے، بتائیں، سنائیں، تاکہ لوگ دیکھیں، سراہیں، اس کی تعریفیں کریں، تو ایسوں کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور چوتھا، اس میں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے نیک اعمال جتنا ہو سکے چھپا کر کریں، خاص طور پہ نوافل عبادتیں، تہجد ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ خیرات ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کے کام آ گئے، کسی کو کچھ دے دیا، جتنی بھی یہ نفلی چیزیں ہیں، جتنا ہو سکے ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے نیک کاموں کو چھپا کر رکھیں۔ اگر اس کے بعد پھر بھی یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور لوگ آپ کی تعریف کر دیتے ہیں، آپ مشہور ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ آپ نے تو نہیں چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ خوشخبری دنیا میں دے دی۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کیا کرنا ہے؟ اپنی عبادتوں کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسے تھے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے، کوئی اگر کمرے میں آتا تو فوراً سے وہ اپنے مصحف کو بند کر لیتے کہ تاکہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنا وہ اپنے نیک کاموں کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان دل میں وسوسے ڈالے کہ میں دکھاوا کر رہی ہوں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک چال ہوتی ہے کہ انسان کی واقعی اس وقت پر نیت درست ہوتی ہے، خالص وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، لیکن اب یہ مردود، یہ لعنتی آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ جو تم کر رہی ہو نا، دکھاوے کے لیے کر رہی ہو، لہٰذا چھوڑ دو اس کو۔ تو اگر اس طرح کے وسوسے آئے تو تب اس کے وسوسوں میں آ کے نیک اعمال چھوڑنے نہیں چاہیے۔ اس حالت میں بھی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی نیت کو ٹٹولیں، چیک کریں، اور اپنی نیت کو دوبارہ تجدید کریں، ریفریش کریں، اور اس نیک کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک اس کی چال ہوتی ہے۔ اور چیک کریں، اگر چیک کرنے کے بعد اگر محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہاں فلاں نیک کام میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک دنیا کے فائدے یا پھر تھوڑا سا دکھاوے کے لیے یا کسی کی تعریف کے لیے کر رہی ہوں، تو فوراً پھر اپنی نیت کو تجدید کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعا کریں، اور اس طرح سے شیطان کے وسوسوں میں آ کے نیک عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور سب سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔ عام برتنے کی چیزیں جیسے اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الماعون کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے جیسے معمولی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے کلہاڑی ہو گئی، ہنڈیا ہے اور ڈول ہے، ایسی چیزیں جنہیں استعمال کے لیے لوگ ایک دوسرے سے عاریتاً لے لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یعنی یہ لوگ نہ تو اپنے رب کی اچھی طرح سے عبادت کرتے ہیں، نمازوں میں دکھاوا، نمازوں سے غفلت، یتیموں کو دھکا دینا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دینا، نہ ہی عبادت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ بھی اصل مال جو ہوتا ہے
اس سے بالکل تھوڑی ہی ہوتی ہے، یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، بس 2.5%، کوئی زیادہ بھی نہیں دینا ہے، وہ بھی نہیں ادا کرتا۔ یعنی یہ لوگ جب استعمال کی چیزیں عاریتاً ایک دوسرے کو نہیں دیتے تو یہ لوگ کہاں زکوٰۃ ادا کریں گے؟ کہاں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مالی قربانی یہ دیں گے؟ یہ اتنے بخیل اور کنجوس ہے کہ نہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں تک نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کچھ ہمسائے، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے اگر کچھ منگوا لیں، کوئی ایک برتن منگا لیں یا کوئی آپ پردے منگا لیں یا کوئی آپ چیئر ان کے گھر سے منگا لیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز منگا لیں، اتنے دل ان کے یعنی سخت ہوتے ہیں، اتنے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ وہ چیز گھس نہیں جائے گی، وہ پھٹ نہیں جائے گی، پھٹ نہیں جائے گی، خراب نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، استعمال کر کے واپس کر دیں گے، لیکن وہ بھی نہیں دیتے۔ معمولی سی چیزیں، برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بھی اگر کوئی پوچھے تو اس کو بھی وہ دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ دینے سے بھی روکتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ یہ چیزیں اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ پڑوسی اگر مانگ رہے ہیں ان چیزوں کو، اگر ان کو دے دیں تو رب راضی ہوگا، اور اس کے اوپر بھی اس کے علاوہ پھر اس پہ اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن ان استعمال کی چیزوں میں بخل اور کنجوسی سے کام لینا، برتنے کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی نہیں دینا، یہ منکرین قیامت کی، ایسے لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے۔ یہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو یوم جزا پر کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا ہے ایک جزا کا دن ہے تو میرے رب نے مجھے اس کا اجر عطا کر دینا ہے۔ اگر آج میں کوئی برتنے کی چیز کسی کو دے رہی ہوں، میرا رب اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے مطابق مجھے بہت نوازے گا۔ لیکن نہیں، ہم دیتے ہی نہیں چیزیں، برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم تو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں کہ فلاں کی نظر اگر پڑ جائے گی بھی تو پوچھ لیں گے ہم سے، اور اگر کوئی پڑوسی آ کے کوئی چیز پوچھ بھی لے تو بہانے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی تنگی کو دور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون